MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ مشاہدین کرام، مرکز السلام لنشر اسلام کی جانب سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ بعنوان آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات، آج 19ویں نشست ہے اس سلسلے کی۔ تو اس میں پہلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے، جو سوال نمبر ترتیب کے اعتبار سے سوال نمبر 80 ہے۔ تو اس سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ بیٹا باپ کے انتقال کے بعد ماں سے کوئی رشتہ نہیں رکھا ہے، بہنوں سے بھی رشتہ توڑ دیا ہے، تو اس حالت میں شریعت کیا کہتی ہے اور انہیریٹنس کے بارے میں، وراثت کے بارے میں؟ اللہ خیر کرے، اللہ تعالی ہدایت دے ایسی اولاد کو جو اپنے ماں باپ سے کٹ جاتے ہیں۔ ایک المناک اور غمناک صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی کئی جگہوں پر۔ تو اس میں سب سے دو باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد والدین سے رشتہ کاٹ چکی ہے، خاص طور پر جب باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا ماں سے کٹ گیا، اور اسی طرح اس کی جو سگی بہنیں ہیں ان سے بھی اس نے رشتہ کاٹ لیا۔ تو رشتوں کا کٹاؤ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جو در حقیقت بہت بڑا گناہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں جو رشتوں کا کاٹنے والا ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب یہ جنت سے محرومی والا جو مسئلہ ہے بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ ممکن ہے انسان کی اپنی نمازیں ہوں، نمازوں میں پرفیکٹ ہے، روزوں میں پرفیکٹ ہے، عمرے برابر کر رہا ہے، حج پہ بھی جا کر آ گیا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، تلاوت قرآن پاک ماشاءاللہ ہر ہفتہ تلاوت قرآن پاک کا جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے، تسبیحات میں بہت آگے، عبادات میں بہت آگے، تہجد گزار ہے، رات رات تہجد جو ہے کئی گھنٹے پڑھ رہا۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی اگر ماں سے کٹا ہوا ہے، باپ سے کٹا ہوا ہے، اپنے رشتوں کو کاٹا ہوا ہے، سگے رشتوں کو اجنبی بنا کے رکھا ہے، تو اللہ کی قسم اس پر لعنت اترتی ہے، اس پر لعنت اترتی ہے۔ اور جنت سے محرومی کا جو ہے یہاں پر جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتوں کو کاٹا۔ کیوں؟ اس سے کہ رشتے جو ہے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، رشتے خود نہیں بن گئے، وہ خود اپنے اختیار سے کسی گھر میں نہیں پیدا ہو گیا کہ کسی کوئی جو ہے اپنے اختیار سے کسی کو سے ماں بنا لیا، کسی کو باپ بنا لیا، کسی کو بہن بنا لیا، کسی کو بھائی بنا لیا، اس کا اختیار نہیں تھا۔ یہ اللہ کا اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو جوڑا۔ اور رشتہ داری کے بارے میں جو مسلم کی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ رشتہ داری کو جب اللہ نے پیدا کیا تو رشتہ داری اللہ کے عرش کے پاؤں کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ اے اللہ، میں ان انسانوں کے درمیان میں جاؤں، تو رحیم ہے اور میں رحم ہوں، کہ وہ رشتہ داری کو کیا کہتے ہیں عربی کے اندر؟ رحم کہتے ہیں۔ تو اب میں ان کے درمیان میں جاؤں تو میں کیسے ان کے ساتھ میں رہوں، ان کے درمیان میں رہوں؟ تو رشتہ داری جو ہے انسانوں کے درمیان میں رہنے کے لیے جب آگے پیچھے ہو رہی تھی تو رب العزت نے فرمایا کہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا، اور جو تجھ کو کاٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو رشتوں، تو عبادات چاہے لاکھوں کروڑوں اعتبار سے کسی آدمی کے ساتھ بدرجہ اتم و اکمل موجود ہیں، لیکن رشتوں کو کاٹا ہوا ہے تو اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے، وہ بندہ جو جنت کا مستحق نہیں ہے، وہ بندہ جہنم میں جانے والا۔ تو لہٰذا ایسے معاملات میں اللہ سے ڈریں، جو بھی رشتوں کو کاٹے ہوئے ہیں، کاٹ رکھے ہیں، اللہ کے خاطر اللہ سے ڈر کر رشتوں کو جوڑیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رحمتیں آپ پر اتریں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادات اللہ قبول کریں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر اور آپ کے گھر کے اندر، آپ کی کمائی میں، تو آپ چیک کریں کہ کہیں رشتہ جو ہے آپ نے کاٹ تو نہیں رکھا۔ کئی لوگ ماشاءاللہ کماتے ہیں، بہت ہی ٹھیک ٹھاک کماتے ہیں، لاکھوں میں کماتے ہیں، لیکن
ان کے گھروں کے اندر وہاں پر پریشانیاں ہیں، وہاں پر جھگڑے ہیں، وہاں پر جو بے برکتیاں ہیں، انسان کماتا ہے لیکن جو مہینے کے آخر میں قرض دار ہو جاتا ہے۔ انسان کماتا ہے اور وہ آمدنی کافی نہیں ہوتی ہے، انسان کماتا ہے، بے برکتی بالکل واضح رہتی ہے، نئی نئی پریشانیاں اس پر آتی چلی جاتی ہیں، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی لڑکے کا مسئلہ، لڑکی کا مسئلہ، بیوی نافرمان، اولاد نافرمان۔ یہ سب چیزوں کا تعلق اگر آپ جوڑ کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں رشتوں کا کاٹنا وہاں پر رہتا ہے، جس طرح اکثر میرے مشاہدے میں بات آئی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے لیے آپ اس معاملے کو استوار کریں، اس معاملے کو آپ نظر ثانی کر کے کہ جہاں کہیں بھی رشتہ کٹا ہوا ہے، چاہے ماں سے ہو، باپ سے ہو، بہن سے ہو، بھائی سے ہو، اور دوسرے جو سگے رشتہ دار ہیں جیسے خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، چچا ہے، تایا ہے، تو جو سگے جو رشتہ دار ہیں ان سگوں کو سگے بنا کر رکھیں، ان سگوں کے اندر اجنبیت پیدا نہ کریں، ان سگوں کے اندر دوریاں نہ لائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، ان کو قائم رکھیں، اس میں برکتیں ہیں۔ اور جو ان کو قائم نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد آیت نمبر 23 میں فرمائے اولئک الذین لعنہم اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رشتوں کو کاٹنے والے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے رحمت سے دور کر دیا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے پھر اس کی عبادات کیسے قبول ہوں گی، اس پر جو برکتیں کیسے نازل ہوں گی، رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ اللہ نے خود اس کو رحمت سے دور کر دیا۔ اور کیوں دور کیا ہے؟ اس قبیح فعل سے، اس کے رشتوں کو کاٹنے کی وجہ سے۔ تو رشتوں کو جوڑنے کا حکم کئی جگہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر بھی موجود ہے، اور جو قطع رحمی سے، رشتوں کو کاٹنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈراوا دیا ہے۔ اور یہ حدیث واضح ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ جو ہے رشتوں کو کاٹنے والا جنت سے بھی محروم ہے، کیونکہ جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس بندے کو دور کر دیا ہے تو رحمتوں کی جگہ جہاں پر اللہ کی رحمتیں مسلسل اترتی ہیں جنتوں کے اندر، وہاں پر اللہ اس کو کیسے لے جائیں گی؟ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم اس بیٹے کو جو اپنے والدہ سے اور اپنے بہنوں سے رشتے کو کاٹ لیا ہے، ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈریں اور جو رشتوں کو جوڑیں، اور اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی والدہ کی دعا لیں، اپنے بہنوں کی دعائیں لیں، ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کریں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اور برکتوں کو نازل کریں گے۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو اس سوال کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ وراثت کی تقسیم بھی انہوں نے نہیں کی ہے۔ جب رشتوں کو کاٹ دیا ہے تو ہو سکتا ہے رشتوں کو اسی لیے انہوں نے کاٹا تاکہ ان کو کچھ حق دینا نہ پڑے، ماں کا حق نہ دیا جائے، بہنوں کا حق نہ دیا جائے۔ خود جب بعض بدبخت ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وراثت کا مال تقسیم نہیں کرتے، خود ہی پورا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، اور ان کو جو یہ مال کی حرص جو ہے آنکھوں پر ایسی جو ہے حرص والی پٹی جو ہے بن جاتی ہے کہ انہیں کوئی حق نظر نہیں آتا، کسی کا حق انہیں سمجھ میں نہیں آتا، اور جو ہے وہ مال کے محبت میں اندھے بن جاتے ہیں، اور پورا مال اپنے اعتبار سے اپنے نام پر کر لینا اس کے راستے ڈھونڈتے ہیں، اور ایسا کر بھی لیتے ہیں، جبکہ انہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جتنا بھی مال جمع کر لیں انہیں جو ہے اس دنیا میں اس مال کو چھوڑ کر ہی جانا ہے، اس مال کو لے کر نہیں جا سکتے۔ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی الماری نہیں رکھی ہے، اور کفن کے اندر کوئی جیب بھی نہیں رکھا ہے کہ مال کو جو ہے اس کفن کے اندر لے کر چلیں، تاکہ قبر کے اندر کوئی الماری رکھے وہاں پر اس مال کو منتقل کر دیں اور اپنے ساتھ جو ہے قیامت تک باقی رکھیں۔ اگر کر بھی لیا تو پھر اس مال کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ کسی نے کفن کے اندر جیب رکھوا بھی لیا تو بھی جو ہے اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور کسی نے کوئی صندوق وہاں پر کوئی سیف بھی اپنے قبر کے ساتھ کوئی گاڑ بھی لیا جس کے اندر مال بھرا ہوا ہو تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے ڈریں اس معاملے سے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے آنکھ بند کرنا ہے، اور اس دنیا میں پہنچنا ہے جہاں کے ہماری آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی سوال اور جواب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ اب وہاں پر جس کا بھی مال ہم نے ہڑپ لیا ہے، جس کا حق نہیں دیا ہے، جس کے ساتھ ناانصافی ہم نے کی ہے، کسی کا مال ہم نے کھا لیا ہے، کوئی خیانت کی ہے، کوئی غداری کی ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، ان سب چیزوں کا حساب و کتاب پئی کا ہمیں دینا ہوگا۔ تو اللہ سے ڈرے اس معاملے کو۔ اور وراثت کا مسئلہ ایسا ہے کہ
جو کئی جگہ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جو قوی ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، خاندان میں زور آور ہوتا ہے، وہ خود ہڑپ کر لیتا ہے، باقی جو ہے اس کے جو چھوٹے بھائی بہن ہیں یا کمزور ماں ہے اس کو جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے ٹال دیتے ہیں، تڑخا دیتے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں ہم بعد میں دیں گے، بعد میں دیں گے، پھر وہ بات کبھی آتا نہیں، اور کچھ تو دھڑلے کے ساتھ اپنے ظلم کا اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ ہم کسی کو دینے والے نہیں، یہ ہمارا ہے، ختم خلاص، کوئی ہم نے پوچھنا نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو جاؤ کورٹ میں جاؤ، کورٹ میں ہم جواب دیں گے، ہم کسی کو دیں گے نہیں۔ تو یہ کس زعم پر، کس بلبوتے پر دوسروں کا حق مارا جا رہا ہے؟ کیا انسان اتنا جو ہے ڈھیٹ ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے کہ دوسروں کا حق اس انداز سے، ظالمانہ انداز سے جو ہڑپ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے؟ کیا اس کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا؟ کیا وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ وہ اللہ جس کو جو ناتوان پیدا کیا، وہ اللہ جس کو بے طاقت پیدا کیا، ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو طاقتیں دیں، جب وہ آیا باہر تو کوئی مال نہیں ہے، لنگ دھڑنگ آیا، کپڑے پر، بدن پر لباس تک نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہنچایا، اتنا مال اس کو عطا کیا، اتنی طاقتیں عطا کیں، یا قوتیں عطا کی، یا منصب عطا کیا، اور اس مقام پر پہنچایا کہ وہ کچھ بن سکے، کچھ کہہ سکے، کچھ کر سکے۔ اور یہاں آ کر انسان کہتا ہے کہ میں دیکھ لیتا ہوں کون کیا کرتا ہے، میں دیکھ لیتا ہوں کون جو ہے مجھ سے ٹکر لیتا ہے، جس کو بھی ٹکر لینا ہے چلو کورٹ میں آ جاؤ۔ لیکن بھائی اس کا حق ہے، اللہ نے وہ حق دے اس کے لیے متعین کیا۔ جس طرح جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا اپنے اختیار سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وراثت کا بھی حق دیا ہے اپنے اختیار سے۔ ہمیں اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کے اندر کوئی کمی کریں، کسی کا حق ماریں۔ جس کا حق اللہ نے جو دیا ہے، اللہ نے بیان کر دیا ہے سورۃ النساء کے اندر، دوسرے رکوع کے اندر۔ دوسرا رکوع آپ پڑھیں، آیت نمبر 11 اور 12 آپ جو ہے تلاوت کریں، پڑھ کر دیں گے، ترجمہ کر کے دیکھیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ جو وراثت کا حق پوری طرح تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں کہ لڑکے کو کتنا ملے گا، لڑکی کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، بہن بھائی اگر ہیں تو ان کو کیا حق ہے، پوری تفصیل، بیوی اگر ہے، شوہر اگر ہے، ہر ایک حق اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا۔ نہ اس حق میں جو کمی ہو سکتی ہے، نہ اس حق سے محرومی ہو سکتی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اگر کسی نے کمی کی، بلکہ کئی جگہوں پر دیکھا جاتا بہنوں کا حق نہیں دیا جاتا، کہہ دیتے ہیں بھائی نہیں وہ آپ کے جو ہے آپ کی شادیاں کر دی گئیں، آپ کو جو ہے جہیز دے دیا گیا، آپ کو جو ہے مال دے دیا گیا، اب اس میں وراثت میں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ وراثت کا حق انسان کی موت سے شروع ہوتا ہے۔ اب انسان کی موت کے وقت میں جو بھی مال موجود ہے، وہ مال شریعت کی روح سے، قرآن کی روح سے جو تقسیم اللہ نے کی ہے، اس تقسیم کے مطابق ہی اس کو آپ بانٹنا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ پر یہ خرچ ہو گیا، آپ کو جو ہے یہ دے دیا گیا پہلے، اب یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ یہ تقسیم آپ کی اپنی نہیں چلے گی، یہ اللہ کی تقسیم ہے، جو وراثت کے اعتبار سے اللہ کا حکم، اس کی تقسیم قرآن کریم کے اندر قیامت تک جو ہے یہ قائم رہے گی۔ تو لہٰذا وراثت کے تقسیم کے سلسلے میں ہمیں بہت ہی جو ہے چوکنا ہونا ہے، اور انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطرناک حدیث ہمیں سنائی ہے اس معاملے میں، وہ یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ نیک اعمال کرتے جاتا ہے، نیک اعمال کرتے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک بالشت جو یہ انگوٹھے سے یہ آخری انگلی کے درمیان کا جو فاصلہ، صرف ایک بالشت رہ جاتا ہے کہ ابھی وہ مرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ایسے وقت میں وہ بندہ اپنی وصیت کے اندر کوئی ظلم کر دیتا ہے، کسی کو محروم کر دیتا ہے، کسی کا حق کم کر دیتا ہے، جو حق اس کو ملنا چاہیے وراثت میں اس کے اندر کوئی گڑبڑ کر دیتا ہے، یا کسی وارث کے حق میں کوئی اپنی طرف سے کوئی وصیت اس میں ایڈ کر دیتا ہے، جبکہ کسی وارث کو ایکسٹرا دینے کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تو وصیت میں جو ہے، وراثت کی وصیت میں جو گڑبڑ کر دیتا ہے، تو اس ظلم کی وجہ سے وہ جنت میں ابھی جو جانے والا تھا، اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے ہٹا کر جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ بہت خطرناک حدیث ہے۔ اب یہاں اس کی عبادتیں، اس کی جو نیکیاں ہیں، وہ اس مرحلے پر کام نہیں آئی، کیونکہ یہاں پر ظلم ہے۔ تو ظلم کا بدلہ جب تک اللہ تعالیٰ ایک پائی جو ہے نہ چکا دیں، ایک دوسرے کا حق انصاف جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر نہ دلا دیں، کسی کو جنت میں جانے کا حق نہیں ہوگا، کسی کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا ایسے معاملے میں ہمیں ڈرنا چاہیے، خاص طور پر یہ صورتحال جو یہاں بیان کی گئی ہے کہ وراثت نہیں دی جا رہی ہے، وراثت کی تقسیم نہیں ہوئی ہے،
تو لہٰذا جو اس معاملے میں اللہ سے ڈریں اور وراثت کو شریعت کی روح سے جو تقسیم بتائی گئی ہے وہ تقسیم وہاں پر جو ہے قائم کی جائے۔ اور انسان کے مرنے کا کئی جگہوں پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بڑے بڑے دیندار ہیں، بڑے جو اچھے لوگ ہیں، دین کو جانتے ہیں، شریعت کو جانتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وراثت کی تقسیم نہیں کرتے۔ انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ یہ وارثین جمع ہوں اور جو یہ دیکھیں کہ اس بندے پر قرض کیا ہے، تو پہلے قرض کو ادا کیا جائے۔ جو بھی قرض ہے، کئی لوگ جائیداد چھوڑ کے مرتے ہیں، ان کے قرض دار موجود رہتے ہیں لیکن وہ قرض ہے پورا نہیں کر پاتے۔ ہاں، دعوے دار بہت سارے نکل جائیں گے کہ بھائی مجھ سے لیے ہیں، میرے مقروض تھے، وہ انہوں نے اتنا لیا۔ اب مرنے کے بعد آپ جس بنیاد پر قرض ادا کریں گے وہاں پر گواہ موجود ہوں، وہاں پر ثبوت موجود ہو، تو ثبوت اگر موجود ہے اور شرعی اعتبار سے وہ ثبوت جو ہے قابل اعتبار اگر ہے تو پھر ان کے قروض کو، ان کے قرضوں کو ادا کرنا ضروری ہے، وارثین پر حق ہے۔ اب قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اس مال کے اندر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں، کسی چیریٹی کو دینے کے لیے یا کسی غیر وارث کو جو ان کی خدمت کیا ہے یا جن سے جو ہے ان کے تعلقات تھے، ویسے لوگوں کو جیسے پھوپھی ہے، خالہ ہے، چاچا ہے، کوئی بھی جو رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار بھی ہو، یا کسی مسجد کے لیے یا کسی مرکز کے لیے انہوں نے کوئی وصیت کی ہے، تو پھر یہ وصیت وہاں پر پوری کی جائے گی۔ 1/3 میں سے 1/3 مال جو مال بھی بچے گا ان کے قرض کو ادا کرنے کے بعد، اس مال میں سے 1/3 مال کے اندر ان کی وصیت کو پوری کی جائے گی۔ اب یہ وصیت پوری کرنے کے بعد جو مال بچے گا تو اس مال کے اندر پھر وارثین کی تقسیم آئے گی۔ جو وارثین جو موجود ہوں گے ان کے انتقال کے وقت میں، ان وارثین کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سورۃ النساء کے اندر جو تقسیم موجود ہے، اس تقسیم کے اعتبار سے جو وارثین موجود ہوں گے ان کے درمیان میں یہ وراثت تقسیم ہوگی۔ تو یہ تینوں کام جو ہونا ہے انسان کے مرنے کے فوری بعد ہونا۔ اور کئی جگہوں پر بات دیکھنے میں آتی ہے کہ وراثت جائیداد موجود ہے لیکن قرض ادا نہیں کیا جاتا، ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا، وارثین تقسیم کر لیتے ہیں۔ اور کئی جگہوں پر یہ بات آتی ہے کہ یہ 1/3 میں سے انہوں نے وصیت کی ہے لیکن وہ وصیت پوری نہیں کی گئی، مال کی حرص اور ہوس میں وہ وصیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، سب اپنے اس مال پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ اور کئی جگہوں پر یہ بات یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ قرض بھی باقی رہا، ان کا جو ہے ان کی وصیت بھی باقی رہی، لیکن اور جو ہے وراثت کی تقسیم بھی نہیں کی ہے۔ ویسے ہی جو ہے کئی سال گزر گئے اور جائیداد، والد کی جائیداد، ان کا چھوڑا ہوا مال وہ ویسے ہی جو ہے رہا، تقسیم نہیں ہوا آپس میں۔ یہ خود بھی جو ہے جو انسان وفات پا گیا اس کے حق میں گویا کمی کر رہے ہیں کہ اس کی وراثت کا آپ نے تقسیم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا آپ نے نافذ نہیں کیا۔ ہاں، وراثت کی تقسیم آپ کر دیں، اس کے بعد کسی نے چھوڑ دیا، کسی نے اپنا حق کسی اور کو دے دیا تو الگ بات ہے، لیکن تقسیم ہونی چاہیے انسان کی وفات کے بعد، اس کے قرض کو ادا کیا جائے، اس کی وصیت کو پورا کیا جائے 1/3 کے اندر سے، اور تیسری بات یہ کہ اس کے مال کی تقسیم بحیثیت وارثین جو لوگ بھی موجود ہیں ان کے درمیان میں وہ تقسیم ہو جائے تاکہ میت کے جو حقوق ہیں وہ حقوق مکمل طور پر ادا ہو جائیں۔ سوال نمبر 81 اس میں سوال کیا گیا ہے کہ کیا ایک مرد انڈیا کے اسکول اور کالجز میں ٹیچر کی جاب کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ یہاں کے اسکولز اور کالجز میں ایک ساتھ لڑکے اور لڑکیوں کو پڑھایا جاتا ہے، کیا یہ گناہ کی بات ہے یا نہیں؟ دیکھیے، موجودہ دور کے جو فتنے ہیں ان فتنوں میں سے ایک فتنہ جو ہے کو ایجوکیشن کا فتنہ ہے، جہاں پر صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی پڑھاتی ہیں، اور پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوتے ہیں جو بالغ لڑکے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے مرد پڑھاتا ہے، مرد ٹیچر ہے، اور لڑکیاں جو ہے وہاں پر لڑکے اور لڑکیاں یہ دونوں ہی جو ہے بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو اب وہاں پر جو ہے بالغ لڑکیاں موجود ہیں، پڑھانے والا مرد ہوتا ہے، اور وہاں پر کوئی حجاب والی بات بھی نہیں ہوتی، کوئی پردے والی بات بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسے جگہیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو تعلیم کے نام پر وہاں پر جو ہے شیطان
گھسا رہتا ہے وہ اپنا کھیل کھیلنے میں پیچھے بھی نہیں رہتا، کیونکہ ہم کئی جگہوں پر یہ بات سننے میں اور جو ہے دیکھنے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ لڑکی کا تعلق اپنے استاد سے ہو گیا، اپنے ٹیچر کے ساتھ افیئر چل گیا، یا ایک لڑکے کا تعلق اپنے جو فیمیل ٹیچر ہیں ان کے ساتھ جو ہے چل گیا، ان کے شوہر تھے نہیں، یا ہے کہ وہ شادی شدہ نہیں تھی، یا ہے کہ جو ہے اپنے شوہر سے جو ہے اس کے تعلقات صحیح نہیں تھے، تو یہاں تعلقات اس نے کسی لڑکے کے ساتھ کر لیے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں سننے میں بھی آتی ہیں، دیکھنے میں بھی آتی ہیں، تو یہ جو ہے فساد پھیلنے کا ایک موقع ہے۔ تو اسی وجہ سے اسلام نے ہمیں جو ہے پردے کے احکامات دیے ہیں، اور لڑکے اور جو ایک مجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے حدود کو اسلام نے متعین کر دیا ہے کہ کتنی حد تک یا کتنے اعتبار سے ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے، اور کیا بات ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی ہے۔ ان سب چیزوں کو اسلام نے پوری طرح فریم کر دیا ہمارے سامنے، جس کو پھاند کر جانا در حقیقت اپنے آپ کو شریعت کے باؤنڈری سے باہر لے جانا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اس طرح جتنے بھی کو ایجوکیشنز والے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ اسکولز ہوں، چاہے کالجز ہوں، چاہے یونیورسٹیز ہوں، در حقیقت اگر دیکھا جائے تو فتنوں کی جگہ ہیں۔ اس بات کی اجازت ضرور ہے کہ مرد جو ہے لڑکوں کو پڑھائے، اور خاتون جو ہے اگر وہ پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، لیکچرر ہے، جو بھی ہے وہ پڑھائے صرف لڑکیوں کو، لڑکوں کا وہاں پر کوئی دخل نہ ہو، اور ان کو پڑھانے کا جو ہے وہاں پر کوئی موقع نہ ہو، تو پھر جو اسلامی اعتبار سے وہ چیز اپنی جگہ جائز ہوگی۔ لیکن جہاں پر جو ہے لڑکے اور لڑکیاں کی مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، اور پڑھانے والا کوئی مرد ہے یا پڑھانے والی کوئی خاتون ہے، تو در حقیقت یہ اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف ہے، اور پردے کے قوانین کے خلاف ورزیاں ہیں، اور فتنوں میں اپنے آپ کو ڈالنے کے مترادف ہے۔ اور کئی فتنے بھی جنم لیتے ہیں اور جنم لے رہے ہیں اور جنم لیتے رہیں گے، کیونکہ پردے کے احکامات جو نازل ہوئے ہیں وہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوئے ہیں، جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی فطرت کو پیدا کیا، انسان کی طبیعت کو پیدا کیا۔ اس کو معلوم ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے، مرد کیا چاہتا ہے، عورت کیا چاہتی ہے، اور کہاں جو ہے یہ لوگ غلط راستے پر چلیں گے۔ تو اسی وجہ سے جب اس نے جہاں انسان کو پیدا کیا تو شیطان کو بھی اسی نے پیدا کیا، تو شیطان کس طرح ایک انسان کو غلط کاری کی طرف لے جائے گا، زنا کاری کی طرف لے جائے گا، اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، تو لہٰذا احکامات کی پابندی کرنا یہ ہمارے لیے سیفٹی ہے، یہ ہمارے سیفٹی والو ہے۔ اور جو ہے یہاں پردے کے احکامات کو اگر ہم جو ہے اعتبار میں نہ لائیں، اس کو پریکٹیکل لائف میں اگر ہم نہ لائیں، تو پھر وہاں پر ہمارے لیے فتنے ہی فتنے ہوں گے، جس طرح اسکولس اور کالجز کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو، جو بھی مسلمان ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان قوانین کی پابندی کریں، اور کہ ایجوکیشنس والے اسکول سے اپنے بچوں کو بھی جو ہے آپ دور رکھیں، جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک آپ سے ہو سکے آپ جو ہے ان اسکولوں میں یا ان کالجوں میں یا ان جو ہے فیکلٹیز میں آپ داخل کریں جہاں پر صرف لڑکیوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور پر لڑکوں کا کوئی دخل نہ ہو، یا صرف لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے، لڑکیوں کا کوئی دخل نہ ہو، چاہے وہ اسکولز و کالج مہنگے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن سب سے اہم چیز پہلے کہ آپ اپنے دین کی حفاظت کریں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے ہی، لیکن دین اگر چلا گیا تو دنیا مل کر بھی آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دنیا میں بھی بربادی ہوگی، فتنے ہی فتنے ہوں گے، اللہ کی ناراضگیاں ہوں گی، اور آخرت میں بھی جو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تو دین ہمارے لیے مقدم ہے، ہر مسلمان اپنے دین کو بچانے کی فکر کرے، اور ایسی خلاف ورزیوں سے اپنے آپ کو بچائے جو رب کو ناراض کرنے والی خلاف ورزیاں ہیں اور معصیتیں ہیں اور گناہ کی باتیں ہیں۔ اور ان گناہوں کے اندر یہ لڑکے اور لڑکیوں کا مل کر تعلیم حاصل کرنا، یا کوئی خاتون سب کو پڑھانا، لڑکے لڑکوں کو بھی ملا کر، یا کوئی جو ہے مرد پروفیسر یا لیکچرر یا ٹیچر ہو بالے لڑکیوں کو بھی پڑھانا، چاہے لڑکوں کے ساتھ ہی مکس اپ کیوں نہ ہو، لیکن یہ سب جو فتنوں کی جگہ ہیں، اور ان فتنوں کے ذریعے سے کئی اور فتنے جنم لیتے ہیں۔ تو لہذا ایسے مواقع سے اور ایسے جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو جو موجودہ دور کے فتنے ہیں، ان فتنوں میں اللہ تعالی ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، ان تمام فتنوں سے، اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اللہ تعالی نئے دور کے نئے فتنوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور ہم میں سے ہر مسلمان کی اللہ تعالی
حفاظت فرمائے، اس کے دین کی بھی، اس کے دنیا کی بھی، اس کے آل و اولاد کی بھی، اس کے مال کی بھی، اور اس کے جائیداد کی بھی، اور اس کے رشتہ داروں کی بھی، اور اللہ نے جو نعمتیں بھی دی ہیں ان تمام نعمتوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سوال نمبر 82، جس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ دن یا کچھ منتھ زندہ رہنے کے بعد اس کی وفات ہو گئی اور اس بچے کا عقیقہ بھی نہیں ہوا ہے کچھ وجوہات کی وجہ سے، تو کیا ایسی صورت میں بعد میں عقیقہ کر سکتے ہیں یا یعنی انتقال کے بعد؟ تو انتقال کے بعد عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال کیا گیا ہے۔ دیکھیے، عقیقہ جو ہے در حقیقت سب سے پہلے علماء کے درمیان میں اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا صرف سنت ہے۔ تو بعض علماء واجب کہتے ہیں۔ واجب کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ حیثیت رہ کر بھی عقیقہ نہ کرے تو گنہگار ہو گیا۔ سنت مؤکدہ یہ ہے کہ اس کی بہت بڑی فضیلت چھوٹ گئی اگر وہ نہ کرے، اور سنت یہ ہے کہ اگر وہ چھوڑ دیا ہے تو اسے وہ جو ثواب سے وہ محروم ہو گیا ہے۔ تو لیکن عمومی طور پر حدیث کے اعتبار سے جو حدیث ہمارے سامنے موجود ہے وہ ابن ماجہ اور ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، جو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل غلام مرتہن بعقیقتی، ہر لڑکا یعنی ہر اولاد جو ہے وہ اپنے عقیقے پر، عقیقے کے اعتبار سے وہ گروی ہے، وہ اللہ کے پاس گروی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء نے فرمایا کہ بچہ جو ہے عقیقہ جب تک اس کا نہیں ہوتا ہے تب تک جو ہے وہ اللہ کے پاس گروی ہے۔ اب گروی ہے کہ سے مراد کیا ہے؟ تو شارحین حدیث نے یہ فرمایا گروی سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ، وہ لڑکا یا وہ لڑکی جو جس کا عقیقہ اب والد کر چکا ہے، وہ اگر انتقال کر گیا ہے تو اب اس عقیقے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت کا حق دیں گے کہ وہ اپنے والدین کے لیے شفاعت کرے، اور جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس لڑکے کے سلسلے میں یا اس لڑکی کے سلسلے میں ان والدین کو شفاعت کا حق نہیں دیا جائے گا۔ یہ جو ہے بہت سارے شراح اور بہت سارے علماء نے اس تشریح کو بیان کیا ہے۔ تو ایک تو وہ چیز ہے کہ کسی کے انتقال پر، کسی بچے کے انتقال پر بندہ صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک خصوصی محل عطا کرتے ہیں، یہ ایک فضیلت اپنی جگہ ہے۔ لیکن دوسری فضیلت ہے کہ بچے کی جو شفاعت ملے گی، اس شفاعت کا تعلق اس حدیث کے ذریعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس شفاعت کا تعلق عقیقہ سے مرتبط ہے، عقیقہ سے کنیکٹڈ ہے۔ جس بچے کا عقیقہ والدین کرتے ہیں وہ بچہ اگر وفات پا گیا ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ بچہ اپنے والدین کو کے حق میں شفاعت کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو حق اللہ عطا کریں گے، اور جس کا عقیقہ نہیں کیا گیا ہے تو پھر جو ہے وہ اس حق سے وہ والدین شفاعت کے حق سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اب اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بچہ اگر جو اس دنیا میں آیا ہے، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بچہ اگر 4 مہینے کے اوپر کا ہو گیا اور جو ہے روح پھونک دی گئی، کہ 4 مہینے کی تکمیل پر روح پھونک دی جاتی ہے، روح پھونک دی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بچہ جو ہے اگر انتقال کر گیا ہے 6 مہینے میں، 7 مہینے میں، 8 مہینے، یہاں تک کہ جو ہے وہ دنیا میں آیا بھی نہیں، اور بعض علماء نے کہا کہ دنیا میں آ کر جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، بعض علماء نے کہا کہ 7 دن وہ رہا اس کے بعد انتقال ہوا، تو ان سب صورتوں میں عقیقہ کرنا بہتر ہے تاکہ اس بچے کی شفاعت حاصل ہو۔ لیکن کوئی نہ کرے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عقیقہ کر دینا ایسی صورت میں یہ افضل عمل ہے، کیونکہ یہ قربت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کے حکم پر جو ہے اپنا سر جو ہے تسلیم کر دینا، جھکا دینا، یہ جو ہے ایک جو ہے اس اظہار ہے اس عقیقے کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اللہ قبول کریں گے، اور اس کی جو فضیلت ہے ان والدین کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔